العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک رب ارض و سما کے لیے ہے۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات گرامی، آج کل کے دور میں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہر انسان پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے۔ آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہے، علماء سے سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو عرب معاشرے کی حالت تھی وہ انتہائی ناگفتہ بہ تھی، دگرگوں تھی۔ کسی بھی معاشرے کے مہذب ہونے کے لیے اس کی دو تین حالتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک ان کے سیاسی حالات، دوسرا ان کی اخلاقی حالات، اور تیسرا ان کے مذہبی حالات۔ سیاسی حالات ان کے ایسے تھے کہ کئی صدیوں تک ان کے اوپر کسی نے حکومت کرنا پسند نہیں کی۔ باہر کے حکمران آتے تھے، لوٹ مار کے چلے جاتے تھے، اور اپنا کوئی ان کا سیاسی ڈھانچہ نہیں تھا۔ لوگ قبائل میں بٹے ہوئے اور قبائل کی آپس میں دشمنی اور جنگ سال ہا سال تک چلتی۔ ان کی اخلاقی حالت یہ تھی کہ معاشرے کی کون سی ایسی برائی تھی جو ان لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، اور ان کی مذہبی حالت یہ تھی کہ آسمانی کتاب کا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی زمینی کتاب بھی ان کا آپس سے ان کا کوئی دین مذہب کا کوئی دستور، کوئی آئین نہیں تھا ان کے پاس۔ جیسے جس کا دل کرتا، جس راہ پر جس کا دل کرتا چل پڑتا۔ اور سب سے اس کائنات کی سب سے بڑی برائی اللہ کے ساتھ شرک، وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی ان کے اندر۔ ہر گھر میں، ہر گلی میں بتوں کی بھرمار تھی۔ معبودان باطلہ سینکڑوں کے حساب سے ان کے ہوتے تھے، اور جہالت اتنی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جب وہ امیر المومنین تھے، کچھ لوگوں کے اندر بیٹھے، لوگوں کو کہا، لوگوں میں وہ عمر ہوں جس کے پاس کبھی ایک اونٹ بھی نہیں ہوتا تھا، جو لوگوں کے جانور چراتا تھا۔ صحابہ کرام نے بات سنی، خاموش ہو گئے، اور طرف بات چل نکلی۔ تھوڑی دیر کے بعد جس موضوع پر بات چل رہی تھی اس سے ہٹ کر پھر فرمایا، لوگوں میں وہ عمر ہوں جس کے پاس اپنی کوئی سواری نہیں تھی، لوگوں کے جانور چرایا کرتا تھا۔ صحابہ نے پوچھا، امیر المومنین یہ آج خلاف موضوع بیٹھے بیٹھے آپ کو کیا ہو گیا؟ فرمایا، اتنی بڑی مملکت کا میں امیر ہوں، خلیفہ ہوں، لیکن مجھے اپنی اوقات یاد ہے کہ میں کون تھا۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ فرمانے لگے، ہماری حالت یہ تھی کہ ہم سفر پر جاتے، اپنے گھر سے اپنا کوئی نہ کوئی بت ساتھ اٹھا کر لے جاتے کہ راستے میں اس کی پوجا کریں گے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، میں سفر پر نکلا، یہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں لکھا ہے واقعہ، میں سفر پر نکلا
اور گھر سے اپنا بت اٹھانا بھول گیا، اپنا معبود اٹھانا بھول گیا۔ جب راستے میں کسی جگہ پڑاؤ کیا، میرا دل کیا کہ میں اپنے معبود کی پوجا کروں، پھر یاد آیا کہ معبود تو گھر میں پڑا ہے، وہ تو میں ساتھ لایا نہیں۔ فرمانے لگے میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ اتنی دیر میں ایک اونٹ نے پیشاب کیا، ریتلی جگہ تھی، میرے ذہن میں ایک خیال آ گیا کہ جگہ مٹی ریت گیلی ہو گئی ہے، وہاں اس گیلی مٹی کو میں نے اٹھایا، بت گھڑا، اس کی پوجا کی، اس کو لات مار کے ڈھا دیا اور اگلا سفر شروع کر دیا۔ یہ ان کی مذہبی حالت تھی۔ آج اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ توحید ہمارے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین سکھا گئے ہیں۔ آج میں موحدین کا خلیفہ ہوں، امیر ہوں۔ یہ ان کی مذہبی حالت تھی، یعنی کائنات کی جو سب سے بڑی برائی ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کی یہ حالت تھی کہ جب دل کیا بت بنایا، اس کی پوجا کی، ڈھا کے چلے گئے، گرا کے چلے گئے۔ ایسے حالات میں معاشرے کے جو باشعور لوگ تھے وہ پریشان تھے کہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے تھے وہ لوگ، شرک کے باوجود اللہ کو مانتے تھے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا کوئی طریقہ ہونا چاہیے، معاشرے میں ہمارا کوئی مقام ہونا چاہیے۔ اسی کے نتیجے میں ایک تاریخ عرب میں ایک بڑا معاہدہ مشہور ہے حلف الفضول کے نام سے۔ انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان کا سد باب کیا جائے۔ ایک دفعہ معروف عرب کے معروف آدمی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، وہ تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے۔ وہ ورقہ بن نوفل اور زید بن عمر اور کچھ دوسرے سیانے لوگ یہ جمع ہوئے کہ یار ہمیں کسی دین کو اپنانا چاہیے، ہمارا تو کوئی دین کو مذہب ہی نہیں ہے۔ وہ چونکہ عرب کی برائیوں سے بیزار ہو کر عیسائیت اختیار کر چکے تھے، ورقہ بن نوفل بائبل کے عالم تھے، تو اس نے اس طرف توجہ دلائی، بھئی عیسائیت کو اپنا دین بنا لیتے ہیں۔ کسی نے کہا یہودیت کو اپنا دین بنا لیتے ہیں۔ زید بن عمر اس نے کہا میں تمہارے سب باتوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں متفق نہیں ہوں، اور حرم کعبہ میں جا کر بیت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا، رو رو کے اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ ہماری رہنمائی فرما، ہم تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ عبادت کا کون سا طریقہ تجھے محبوب ہے میں اسی طریقے کو اپنا لوں۔ لیکن اس کے نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا بھی تھا کہ اللہ کے رسول زید بن عمر کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ اکیلا ہی ایک امت کی شکل میں آئے گا۔ بہرحال لوگوں کے اندر یہ تڑپ تھی، لوگوں کو اس بات کی تلاش تھی کہ ہماری کوئی رہنمائی کرنے والا ہو۔ ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور لوگوں کی رہنمائی کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آج کی اس مختصر نشست میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر زندگی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کون تھے، کیونکہ ہمارے نبی کی معرفت یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ متواتر حدیثوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس سے جو منکر نکیر آ کر سوالات کرتے ہیں، ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون تھا؟ ما تقول عن ھذا الرجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ اور آپ لوگ ماشاءاللہ ایک اچھے معاشرے میں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو زیادہ ہی حالات پتہ ہیں اپنے نبی کی معرفت کے بارے میں۔
آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے اس معاشرے میں بے شمار مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے نبی کا نام کیا تھا۔ خاص طور پر یہ جو بنگلہ دیش ہمارا پڑوسی ملک ہے اور انڈیا، یہاں کے جو مسلمان ہیں ان کی حالت بہت پتلی ہے، بہت پتلی حالت ہے۔ میں تو ان لوگوں کے اندر رہ کے آیا ہوں اور اللہ نے مجھے موقع دیا ان کو تعلیم اور تعلم دینے کا اور تبلیغ کرنے کا اور ان کو سمجھانے کا۔ بہت پتلی حالت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کلمہ تک نہیں آتا، مسلمان ہیں، کیونکہ وہاں معاشرہ ایسا ہے۔ ہمارا معاشرے کے اندر بدعات ہیں، شرک ہے، خرافات ہیں، جہالت ہے، لیکن پھر بھی ان کی نسبت بہت بہتری ہے، کم از کم دین کی معرفت کے اعتبار سے۔ عقائد میں خرابی ہے، اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو قبر میں یہ سوال ہوگا، اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موٹی موٹی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت نبی، آپ کے بے شمار خصائص ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، اور یہ خصائص تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت میں سے منتخب کردہ انسان تھے، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، ایسے نہیں کسی ایرے غیرے کو نبی بنا دیا، بلکہ خاص خاص لوگوں کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس منصب کے لیے انبیاء کو چنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس سلسلے میں سب سے اعلیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے قبیلہ کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واصطفیٰ من کنانۃ القریش، کہ کنانہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے قریش کا انتخاب کیا، کہ کنانہ کے بہت سارے قبائل تھے، یہ ایک آدمی کا نام ہے، اس کی جتنی اولاد ہوئی اتنے قبائل بن گئے، لیکن ان قبائل میں سے معزز ترین قبیلہ اور اعلیٰ ترین قبیلہ قریش تھا۔ اللہ رب العزت نے قریش کا انتخاب کیا۔ پھر قریش کی، یہ قریش بھی ایک انسان کا نام تھا، پھر قریش میں سے بے شمار قبائل نکلے، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، کہ اس وقت پورے عرب میں جو مقام و مرتبہ، جو عزت اور منزلت قریش کے قبائل میں سے بنو ہاشم کو تھی، کسی اور قبیلے کے نصیب میں نہیں تھی۔ اور بنو ہاشم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا۔ اور بنو ہاشم میں سے بھی کیسے انتخاب کیا؟ جناب عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے 10 بیٹے تھے، 10ویں بیٹے کا نام عبداللہ تھا، اور جناب عبداللہ سب سے چھوٹے۔ ایک تو ویسے ہی فطری بات ہے کہ جو سب سے چھوٹی اولاد ہوتی ہے وہ والدین کو بڑی محبوب اور عزیز ہوتی ہے، یہ فطری طور پر ہے۔ اور جناب عبداللہ وہ ویسے ہی طبیعت کے حساب سے، شکل و صورت کے حساب سے، اپنے اخلاقی اقدار کے حساب سے سب سے منفرد تھے، اس لیے جناب عبد المطلب کی آنکھوں کا تارا تھے۔ لیکن اب مسئلہ ایک ایسا کھڑا ہو گیا، اولاد سے پہلے عبد المطلب کی 10 بیٹوں کی ولادت سے پہلے کسی موقع پر کسی کے ساتھ عبد المطلب کا جھگڑا تھا، لڑائی تھی، اور وہ ان کا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے تھے۔ اس وقت جناب عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے جو ایسے ہوں جو میرا بازو بنے، اور میں ان 10 بیٹوں کی وجہ سے معاشرے میں طاقتور ہو جاؤں، تو میں اپنے 10ویں بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ جب اللہ نے 10 بیٹے دیے، اب ان میں سب سے پیارے جناب عبداللہ اب اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے یہ قربانی دے دی کہ ٹھیک ہے، میں نے نظر مانی تھی، میرا محبوب ہے، میرا پیارا ہے،
لیکن میں نے تو اپنی نظر کو پورا کروں گا۔ اپنے بیٹے کا بازو پکڑا، حرم کی طرف چل پڑے، بات پھیل گئی۔ عبد مناف جناب عبد المطلب کا بیٹا، اس کو پتہ چلا، یہ بھاگا بھاگا آیا، اور جو بعد میں ابو طالب بنا، یہ عبد مناف تھے۔ اس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا، خیر ہے ابا جان کیا کر رہے ہیں، اتنا پیارا بیٹا آپ کا، ہمارا چھوٹا بھائی ہے۔ کہا بیٹے پھر میں نے نظر مانی ہوئی ہے، میں نظر کا کیا کروں۔ یہ قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ پھر ایک کسی کاہن کے پاس گئے اور اس نے ایک حل بتایا، 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ جناب عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ پھر جا کر قرآ اونٹوں کے نام کا نکلا، اونٹ ذبح کر دیے اور نظر پوری ہو گئی۔ اور جناب اسماعیل علیہ السلام ان کے گلے پر بھی چھری چلائی، ان کا لقب بھی ذبیح اللہ تھا۔ آپ علیہ السلام جناب عبداللہ کے بیٹے بھی تھے، اور آپ کے جد امجد جناب اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے، انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ عبداللہ کی شادی کے لیے جس خاتون کا انتخاب ہوا، وہ عرب معاشرے کی اعلیٰ اور معزز ترین خاتون تھی، جناب سیدہ آمنہ، آپ کی والدہ ماجدہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں اپنے نبی کا انتخاب کرتے ہوئے ایک ایک چیز کو سامنے رکھا، قبیلہ سامنے رکھا، والدین کو سامنے رکھا، ننیال کو سامنے رکھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ نسب والے تھے۔ آپ کے اس وقت کے سب سے بڑے دشمن جناب ابو سفیان، جو بعد میں صحابی بنے رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے دشمنی کے باوجود اس بات کی ہرقل کے دربار میں گواہی دی، هو فینا ذو نسب، کہ وہ ہم میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ نسب کا مالک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے رحمت بنایا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ پھر آپ کی ولادت کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا، وہ بھی پوری کائنات میں اعلیٰ ترین جگہ ہے، مکہ المکرمہ۔ تو میرے بھائی، یہ خصائص ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایسے حالات میں آپ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، اور آپ علیہ السلام کی 40 سال جب عمر ہوئی تو آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ آپ کا نام محمد بھی ہے، آپ کا نام احمد بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں دونوں ناموں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بطور محمد 4 مقامات پر آیا ہے، اور بطور احمد بھی آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن موجود میں ایک جگہ پر ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا 40 سال کی عمر میں۔ 3 سال تک آپ نے خفیہ دعوت دی، پھر آپ کو اعلانیہ دعوت کا حکم دیا گیا۔ پھر لوگوں نے دشمنیاں کی، شدت اختیار ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ملا۔ آپ علیہ السلام نے نبوت کے 13 سال بعد، 13 سالہ مکی دور کے بعد آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے میں بھی آپ کا مقصد اللہ کی توحید تھا، کیونکہ مکے والے جو آپ کے دشمن بنے کوئی اور وجہ نہیں تھی سوائے عقیدہ توحید کے۔ اور آج بھی آپ خالصتاً عقیدہ توحید اپنا لیں، بے شمار لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے لوگوں پر، کہ جو اللہ کی توحید کو اپناتا ہے لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ حج کے موقع پر مدینہ منورہ میں بات پھیل چکی تھی۔ حج کے موقع پر لوگ آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو 12 لوگوں نے بیعت کی، اور ان کو 12 نقیب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ غیر مشروط بیعت، منی کے اندر بیعت ہوئی غیر مشروط۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم غیر مشروط بیعت کرتے ہیں،
غیر مشروط کا معنی کیا؟ آپ ہمیں جو حکم دیں ہم مانیں گے، ہماری جان حاضر ہے، مال کا تقاضا ہے، مال آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، کہیں جنگ کرنی پڑتی ہے، اپنے بچے قربان کرنے پڑتے ہیں، آپ کے لیے جو کرنا پڑا ہمیں ہم کریں گے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک شرط ہے اور کوئی شرط نہیں، صرف ایک شرط ہے کہ اللہ کی توحید کے اوپر بیعت لیتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، یہ وعدہ کر لو ابھی بیعت کرتا ہوں اور مدینے کا آنے کا ارادہ کر لیتا ہوں۔ اس شرط پر ان لوگوں نے بیعت کی۔ کئی باتیں میں سکپ کرتا جا رہا ہوں کیونکہ زیادہ جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کو بتانا مقصد ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے گئے۔ مدینے کے اندر مہاجرین جب گئے، انصار اور مہاجرین کے دو گروہ وجود میں آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر مواخات کا معاہدہ کیا، مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا۔ مہاجرین نے اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، قربانیاں دی، اولاد کو چھوڑا، اور انصار نے میزبانی کا حق ادا کیا، میزبانی کا حق ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے، آپ کا وقت قریب تھا، اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں امت کو کی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد جو بھی خلیفہ بنے گا یاد رکھو میں تمہیں یہ وصیتیں کرتا ہوں، اور ہر وصیت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد میرے انصار کا خیال رکھنا، میرے بعد میرے انصار کا خیال رکھنا، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا۔ انصار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور اسی لیے مکہ کے ساتھ بے تحاشا محبت کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا مستقل وطن مدینہ طیبہ کو قرار دیا اور وہیں اپنی زندگی انصار کے اندر گزاری۔ بہرحال کچھ خصائص کی میں بات کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ وصف بھی تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انما انا لکم بمنزلۃ والد، کہ میری حیثیت تمہارے باپ کی سی حیثیت ہے، اعلمکم، میں تمہاری تعلیم اور تربیت کے لیے یہاں آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت تھی، اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کی زوجات مطہرات کو ام المومنین کا لقب ملا، اور نبی اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب میں منع فرما دیا کہ میرے نبی کی زوجات کے ساتھ اس کے بعد کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں امہات المومنین نے حج کی خواہش کا اظہار کیا، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے آپ کو اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان اپنے دو ساتھیوں کی قیادت میں 4-5 اور صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی، اور اپنی نگرانی میں ازواج مطہرات کو حج پر لے کر گئے، اور فرمایا کہ ہم آپ کے بیٹے ہیں، آپ ہماری مائیں ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی، آپ نے خوشخبری دی اس شخص کو جس نے ایمان کی حالت میں آپ کی زیارت کی اور اسی پر وفات ہوئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھ لیا، ومن من رآنی، اور اس شخص کو دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھا تھا، یعنی صحابی کی زیارت پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی۔ اور تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی وطوبیٰ لمن من رآنی، کہ اس شخص کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا اور جس نے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا۔ اور اسی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 زمانوں کو بہترین زمانہ قرار دیا۔ فرمایا خیر القرون قرنی،
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، زمانوں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا، اس کے بعد ان کو دیکھنے والوں کا۔ اور ایک بہت لمبی حدیث ہے، اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ ایک دفعہ مسلمانوں کا ایک لشکر جہاد کے لیے نکلا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور دشمن بڑا شدت کے ساتھ مزاحمت کر رہا تھا۔ کوئی آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سوری میں وہ ریفرنس بھول گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک لشکر نکلے گا، دشمن اس کی مزاحمت کرے گا، پھر ایک آدمی کھڑا ہوگا اور یہ سوال کرے گا، هل فیکم من رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہو؟ ایک آدمی کھڑا ہوگا، ہاں میں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے۔ تو پھر وہ آدمی کہے گا کہ آج حملہ کرو انشاءاللہ، اللہ اس شخص کے طفیل، اللہ رب العزت اس شخص کی برکت سے ہمیں فتح نصیب کرے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا، ایک لشکر نکلے گا، دشمن اس کی مزاحمت کرے گا، پھر سوال کیا جائے گا، هل فیکم من رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے رسول کے صحابی کو دیکھا ہو؟ ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا، پھر حملہ کریں گے، اللہ اس کی برکت سے فتح نصیب کر دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر انسانیت میں سے سب سے زیادہ ذو فہم اور عقل اور ذہن والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کے ذہن، جن کے دماغ، جن کی عقل، جن کے شعور کے بارے میں اللہ رب العزت نے گواہی دی، وَإِنَّكَ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور ایک جگہ پر فرمایا مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ، آپ عقل و دانش سے بے بہرہ نہیں ہیں، فکر نہ کریں۔ اور آپ کے سینہ مبارک کی ضمانت اللہ رب العزت نے فرمائی، الم نشرح لک صدرک، اور بشری انسانی کمزوریوں کو آپ کے سینہ مبارک سے کھرچ کر پھینک دیا گیا۔ دو واقعات ایسے ہوئے، ایک آپ کے بچپن میں جب آپ بنو سعد قبیلے کی حلیمہ سعدیہ جو آپ کی والدہ ماجدہ تھی، رضائی والدہ تھی، ان کے گھر میں دودھ کی وہ مدت میں کھیل کود کر رہے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، تو جبریل آئے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو لٹایا، سینہ چاک کیا، دل کو نکالا، زمزم سے دھویا اور اس کے اندر نور بھر کے پھر دوبارہ سی دیا۔ اور دوسرا واقعہ معراج کا واقعہ کہ آپ علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، جبرائیل اور میکائیل دونوں آئے اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا گیا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، سونے کے تشت میں آپ کے دل مبارک کو رکھا گیا، اس کو زمزم سے دھویا گیا اور ایک چھوٹا سا لوتھڑا وہ نکال دیا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، اس کو ہم نے نکال دیا۔ بشری کمزوریوں کو آپ کے دل سے نکال دیا گیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا ما منکم من احد الا فقد وکل به قرینہ، کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں، ہر شخص کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک شیطان رکھا ہے، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی یہ ایسا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا وَإِيَّايَ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اوپر میری مدد کی ہے، فَأَسْلَمَ، اور وہ اسلام قبول کر چکا ہے، اب وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی اور بات کی طرف نہیں راغب کرتا۔ یعنی ان تمام کمزوریوں سے آپ علیہ السلام کو پاک کیا گیا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے انعام سے تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نیند کی حالت میں بھی بیدار رہتا ہے۔
کوئی یہ نہ سمجھے کہ نیند کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ خصائص تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من اطاع محمد فقد اطاع اللہ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ۔ جس نے محمد کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور اللہ کے ساتھ محبت ہر انسان کے ایمان کا جزو ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ انسان ہر قسم کی محبتوں سے پاک اللہ کے ساتھ محبت کرے، اور اس کے حصول کا طریقہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تمہیں کسی محنت مشقت کی ضرورت نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، پھر تمہیں محبت نہیں کرنی پڑے گی۔ یحببکم اللہ، اللہ آپ کے ساتھ محبت کرے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں یہ بات ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا اور میں اٹھوں گا۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں یہ بات ہے، آپ نے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تمام انسانیت بے ہوش ہو جائے گی، سب سے پہلے جس کو ہوش آئے گا وہ میں ہوں گا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ خصائص ہیں کہ تمام انبیاء جس دن عاجز آ جائیں گے، تمام انبیاء سمیت ساری کی ساری امتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر درخواست کریں گی۔ فرمایا میں سب سے پہلے اللہ کے پاس سفارش کے لیے جاؤں گا۔ پھر یہ آپ کے خصائص میں ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے سجدہ کرنے کی اجازت اللہ تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا۔ پھر یہ آپ کے خصائص میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جائے گا۔ پھر یہ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے پل صراط سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو گزاریں گے۔ یہ آپ کے خصائص میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بھی آپ کے خصائص میں ہے کہ حوض کوثر پر جس ممبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے وہ ممبر دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ خصائص میں سے ہے، آپ نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جگہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا یہی ممبر اللہ رب العزت مجھے حوض کوثر پہ بھی عطا کرے گا۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح یہ لکھی ہے کہ یہ جو روضۃ من ریاض الجنہ، اس ٹکڑے کو اٹھا کر جنت میں رکھ دیا جائے گا، یہ جنت کا حصہ ہے۔ اور دوسری تشریح یہ کی ہے کہ ایسے ہی بعین ہی یہی ممبر اٹھا کر حوض کوثر پر رکھ دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خصائص میں سے ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کروایا گیا، یہ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے مقتدی بنا کر کھڑا کر دیا گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آج کے بعد اگر کوئی دین چلے گا تو وہ دین محمدی ہے۔ تمام انبیاء نے بیعت کر لی اور امامت کا مقتدی بن گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر آ گئے۔ تو حضرات گرامی، یہ جو احکام یا دین کے ساتھ باتیں تھیں، آپ کی نجی زندگی جو بشری زندگی ہے وہ میں نے کافی ساری سکپ کر دی، بلکہ زیادہ ہی سکپ ہو گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی زندگی میں آپ کا بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، پھر مدینے میں بڑھاپا کیسے گزرا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں جو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
خصائص اور آپ کی زندگی کی معرفت اور آپ کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اس کے لیے سیرت کی مختلف کتابیں اردو زبان میں شائع ہو چکی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر جتنی کتابیں، سیرت کی کتابیں لکھی گئیں اور شائع ہوئیں، شاید دنیا کے اندر کسی شخص کی زندگی پر ایسی کتابیں نہ لکھی گئی ہوں۔ آپ کوئی بھی اردو کی کتاب، معروف کتاب ہے الرحیق المختوم یا رحمت اللہ عالمین، یہ آپ بازار سے خرید لیں، ہر جگہ سے مل جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنی زندگیوں میں نکھار پیدا کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔